بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ واقعات بے سود فیاضی۔ عبداللہ ابن جدعان ابن کعب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتے میں چچا لگتا تھا۔ اس کا شمار زمانے جاہلیت کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو لوگوں کو کھانا کھلانے اور امداد فراہم کرنے میں صف اول میں گنے جاتے تھے۔ شروع میں فقیر و کنگال تھا، بد چلنی اس کی عادت تھی اور معصیت اور گناہ کے کاموں میں بکثرت ملوث رہنا اس کی فطرت۔ اس کے اخلاقی پستی اور شرارتوں سے تنگ آ کر اس کے خاندان و قبیلے والے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کا گھرانہ بلکہ اس کا باپ بھی اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ گھر، خاندان اور قبیلے کی نفرت انگیز نگاہوں کی تاب نہ لا کر وہ ایک دن مکے کی گھاٹیوں کی طرف نکل پڑا۔ اس کی نظر پہاڑ کی ایک قہوہ پڑی۔ سوچا ممکن ہے اس کے اندر کوئی موذی جانور ہو جو مجھے موت کے گھاٹ اتار دے۔ چنانچہ جان بوجھ کر قہوہ کی طرف بے خوف بڑھا تاکہ خود کو موت کے منہ میں ڈال دے، اور پھر گھر، خاندان اور قبیلے کی طرف سے جس نفرت و بغض کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس ذلت و عار سے ہمیشہ کے لیے آرام پا جائے۔ جب وہ غار کے قریب پہنچا تو اسے ایک اژدہا نظر آیا جو لگتا تھا کہ جیسے اسی کی طرف بڑھنے کے لیے چھلانگ مارنے ہی والا ہو۔ یہ دیکھ کر وہ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر اژدہے کی جانب بڑھنے لگا۔ جب اژدہے کے نزدیک ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو سونے کا بنا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں میں یاقوت لگے ہوئے تھے جو چمک رہے تھے۔ وہ غار کے اندر داخل ہوا۔ غار میں قبیلے جرہم کے بادشاہوں کی چند قبریں تھیں۔ ایک قبر حارث ابن مزاز کی بھی تھی جو ایک طویل مدت پہلے غائب ہو گیا تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آخر وہ گیا کدھر۔ آیا اسے آسمان نے اچک لیا یا زمین کھا گئی؟ عبداللہ ابن جدعان کو ان قبروں کے سراہانے سونے کا ایک تختہ ملا جس پر ان بادشاہوں کی تاریخ وفات اور ان کی مدت حکومت کی تفصیل درج تھی۔ نیز ان کی قبروں کے پاس ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کا انبار تھا۔ عبداللہ ابن جدعان نے غار کے اندر سے حسب خواہش جواہرات لیے اور غار کے منہ پہ پہچان کے لیے نشان لگا کر نکل گیا۔ جب وہ لوٹ کر اپنے قوم کے پاس آیا تو انہیں خوب دولت سے نوازا، چنانچہ لوگ اس کو محبوب جاننے لگے اور اسے اپنا سردار بھی تسلیم کر لیا۔ عبداللہ ابن جدعان لوگوں کو کھانا کھلاتا اور جب کبھی اس کے پاس دولت ختم ہو جاتی تو غار سے جا کر حسب خواہش ہیرے جواہرات اور سونا چاندی نکال لاتا۔ لوگوں کو کھانے میں کھجور اور ستو دیتا اور پینے میں دودھ کا بندوبست کرتا۔ عبداللہ ابن جدعان نے ملک شام کی طرف 2000 اونٹ بھیجے تھے جن پر گیہوں، شہد اور گھی لاد کر مکہ لایا گیا۔ پھر اس نے ایک منادی کرنے والے کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ وہ ہر رات خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر لوگوں میں کھانے کے لیے دعوت عام کا اعلان کرے۔ چنانچہ ہر رات وہ منادی کرنے والا اعلان کرتا، حلموا الی جفنۃ ابن جدعان، ابن جدعان کی دیگ کی طرف آؤ، یعنی اس کی دعوت طعام کو قبول کرو۔ صحیح مسلم کی شرح میں عبداللہ ابن جدعان کی دیگ کے متعلق لکھا ہے، ابن قتیبہ کہتے ہیں، کانت جفنۃ طعامہ یأکل منہا الراکب علی بعیرہ، یعنی عبداللہ ابن جدعان کی دعوت طعام والی دیگ اس قدر بڑی تھی کہ اس سے اونٹ سواری کی پیٹھ پر ہی کھانا لے کر کھا لیتا تھا۔ النہایہ فی غریب الحدیث میں ایک حدیث آئی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کنت استظل بظل جفنۃ عبداللہ ابن جدعان، میں عبداللہ ابن جدعان کی دیگ کی چھاؤں میں سایہ حاصل کرتا تھا۔ نیز یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس دیگ سے کھانا نکالنے کے لیے سیڑھی کی مدد لی جاتی تھی۔ مگر اس قدر فیاضی اور
عام کے باوجود اللہ کے دربار میں وہ سرخ رو نہ ہو سکا، مقبول نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ کے دربار میں سرخ روئی کا جو فارمولہ ہے اسے اس نے یکسر فراموش کر رکھا تھا۔ صحیح مسلم میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، قلت یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذاک نافعہ؟ میں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ابن جدعان زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا یہ سب اس کے حق میں نفع بخش ثابت ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينفعہ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ نہیں، یہ سب اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنی بندگی اور عبودیت کا اظہار کر کے یہ نہیں کہا، اے میرے پروردگار، قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب